الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام ازکی التحیات انم التسلیمات علی خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلألؤ وجہہ طلع القمر لیلۃ البدر اطول من الربوع واقصر من الشذب عظیم الحامہ الی آخر الحدیث۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رحمۃ للعالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، برادران اسلام، ربیع الاول شریف 1445 ہجری 1405 ہجرہ کا آج پہلا جمعہ مبارکہ سب کو مبارک ہو، اور اللہ رب العزت کے حضور ہم سب ملتجی ہیں کہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس پور نور مہینے کی برکتوں سے ہمیں دین و دنیا کی سعادتیں، یمن و برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ ربیع الاول شریف وہ پر نور مہینہ ہے کہ جس کے جلوے قیامت تک عالم کو جگمگاتے رہیں گے، اور اسی ماہ مقدس کے جلوے میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاک دان گیتی میں لباس بشریت جسم پاک کے ساتھ عالم انوار سے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں اس پاک سرزمین پر ہوئی جو بلد اللہ الامین مکۃ المکرمہ محبت وحی الہی ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم بابرکت واقعہ ہے کہ ہر دور میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی نبیوں میں، رسولوں میں، کتابوں میں بڑے شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کا واقعہ بیان کیا جاتا رہا۔ کعبہ مقدسہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو خود جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کعبہ مقدسہ کی دیواروں کے سائے میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا فرماتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے میرے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اب تو بھیج دے اس عظیم الشان رسول کو جو تیری آیتوں کو ان پہ تلاوت کرے گا، علم و حکمت سکھائے گا، ان کو پاک کرے گا، صاف ستھرا کرے گا، بے شک ہی تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی دعا جو حضرت ابراہیم نے کعبہ کے سائے میں کی تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خوشخبری ہوں کہ انہوں نے جو اپنی قوم کو، اپنی امتیوں کو، عالم کو سنائی تھی، قرآن اسے نقل فرماتا ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بشارت دیتے ہوئے ایسے عظیم الشان رسول کی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو تشریف لائیں گے ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مقدس پیارے نام بڑے ہی عظیم ہیں، احمد و محمد۔ احمد یہ آسمانوں کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں۔ دوسرا زمینوں کا نام محمد ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس کی ہمیشہ بار بار ہر وقت لگاتار تعریف کی جائے۔ تو آپ بلا بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے جتنی تعریف ان کی جا رہی ہے۔ تیرے تو وصف ہے بے تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام محمد ہے۔ تو ہر دور میں یہ تذکرہ ہوتا رہا، ذکر چھڑتا رہا، اور قیامت تک یہ تذکرہ ذکر جمیل ہوتا رہے گا۔ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں باضابطہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، چیپٹر سے باب قائم کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی میں ایک پورا چیپٹر، ایک پورا باب باندھتے ہیں، اور اس باب کا نام ہی ہے باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے نیچے جو حدیثیں آئیں گی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، ولادت کا، آپ کی عظمت کا، تعریف کا بیان ہوگا۔ تو میلاد النبی کے نام سے بعض لوگوں کو جو چڑ ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو محدثین، سلف صالحین حدیث کی کتابوں میں پورا چیپٹر میلاد النبی، تو یہ کون سا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات آ گئی جو شریعت اور دین کے خلاف ہو؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محدثین باب باندھتے ہیں، ترمذی، امام ترمذی سے بڑھ کر کے کون عاشق رسول ہو سکتا ہے، دیانت دار ہو سکتا ہے، علم والا ہو سکتا ہے؟
اس لیے کہ میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی عظمت، حضور کی فضیلت، حضور کا تذکرہ، جو حضور کے نام سے ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ تو قرآن کا خود مقصود ہے، خود آپ کا نام اسم گرامی محمد اسی لیے اللہ کی طرف سے رکھا گیا کہ سب سے زیادہ حضور ہی کا بیان ہو، تعریف ہو۔ کچھ لوگوں نے، اب یہی ہے کٹ حجتی، میلاد النبی نہیں لکھتے ہیں، سیرت النبی لکھتے ہیں۔ چلو تو سیرت النبی میں کیا ہوتا ہے؟ سیرت النبی میں بھی تو یہی ہوتا ہے، حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی بات ہوتی ہے۔ بات سیرت اور میلاد کی نہیں ہے، بات ہے عظمت کی۔ یہ اصل میں کٹ حجتی ہے اور سلف صالحین کے طریقے سے ہٹنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو تعلیم اور تربیت کا حکم دیا ہے کہ ہم دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، سیدھی راہ سلف صالحین، قرآن و حدیث و سنت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی وہ باتیں ہیں، وہ طریقے ہیں، وہ اسلوب ہیں، اسی پہ چلنے کا حکم دیا ہے جس پہ سب چلتے رہے محدثین۔ یہ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ایک بیماری آ گئی، بیکٹیریا آ گیا۔ جس طرح سے جسم کے لیے بیکٹیریا ہوتا ہے نقصان دہ، بعض بیکٹیریا ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس طرح کے تصورات، اس طرح کے خیالات جو شریعت سے میچ نہیں کھاتے، جو عشق اور محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، یہ فرقہ پرستی ہے۔ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنا ہوتا ہے۔ آؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قرآن سے، حدیث سے پڑھو، سیکھو۔ محدثین نے یہ حدیث کی کتابوں میں اسی لیے کیا ہے کہ بار بار تم میلاد النبی، بابو ما جا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کی کتابوں میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے تحت پھر ان حدیثوں کو جو ہم اور آپ اپنی اپنی زبان میں، چاہے پنجابی ہو، پشتو ہو، اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو، ترکی ہو، کوئی بھی زبان ہو، بنگلہ ہو، ڈچ ہو، انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہو، پھر اپنی اپنی زبان میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و زماں، مکین و مکان، چنین و چنا، یہ ساری کائنات اس نبی کے لیے بنایا، تو ساری کائنات کا یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ اس نبی کا گن گائے، اس نبی کی بات کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنے نبی کے لیے مطیع و فرمانبردار بنا دیا، اور ایسا رسول بنایا کہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، کہ ہر عالم، ہر مخلوق، ہر شے حضور کی رحمت کی محتاج ہے۔ تو جب حضور کی محتاج ہے، حضور کے دربار کو اللہ نے سجا دیا اور ساری نعمتوں کو دامن مصطفیٰ میں ڈال دیا، تو حکم فرماتا ہے اے محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ہر خیر کثیر عطا کیا، اب جو بھی مانگنے والا آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو کوئی بھی سائل آئے تو محبوب آپ اسے واپس نہ کیجیے گا، جھڑکیے گا نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتا، آپ کی بارگاہ سے لا نہ سنا گیا، لا ایک ہی جگہ تھا، لا الہ الا اللہ، بقیہ ہر جگہ اللہ کا پیارا حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی وہ نہیں سنتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہی اس لیے بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلقت کے اعتبار سے آپ یہ عشق و محبت اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے بنایا، خلق اول آپ ہیں۔ لیکن اس دنیا میں رحمت الہی نے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا اور رحمت للعالمین کا
خلعت فاخرہ پہنایا، رحمت للعالمین صرف حضور ہیں، یہ آپ کا وصف خاص ہے، کوئی اس میں دوسرا شریک نہیں ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت تو ہر نبی اور رسول فرشتے ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے۔ رحمت للعالمین صرف حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری صحیفہ کتاب الہی قرآن پاک کا امین بنا کر کاروان انسانیت تاکہ ہمیشہ سیدھی راہ پہ چلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لباس بشریت میں آمنہ کی گود میں نازل فرمایا، آپ تشریف لایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ، عبداللہ آپ کے والد بزرگوار، ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے۔ تو جب تشریف لائے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ محبت کی دنیا میں، تصورات کی دنیا میں اس بارگاہ میں چلیں اور پڑھیں۔ قرآن میں بھی تو جگہ جگہ پہ ہے، قرآن کو پڑھیں، آیات کو پڑھیں، والضحیٰ کو پڑھیں، واللیل اذا سجا کو پڑھیں، طٰہٰ اور یاسین کو پڑھیں، قرآن کی ان تمام آیات کو پڑھیں جہاں حضور کی آنکھوں کا ذکر ہوا، والنجم اذا سجا کو پڑھیں، ما ضل صاحبکم وما غوا کو پڑھیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کو پڑھیں، ارأیت الذی یکذب بالدین کو پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر کو پڑھیں، الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیں، سورہ یاسین میں یاسین کو پڑھیں، سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ کو پڑھیں، سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد کو پڑھیں، طاسین کو پڑھیں، قرآن کے حرف حرف کو، قرآن کی آیت آیت کو، قرآن کی سورہ سورہ کو پڑھیں، آپ کا ایمان گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے گا اور آپ کا پورا وجود ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ جیسے مشک کے قریب کوئی بیٹھتا ہے، عنبر کے قریب کوئی بیٹھتا ہے تو دل و دماغ اس کا مہک اٹھتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بھکاری بن کر ان کی سیرت کو پڑھتا ہے، ان کے جسد جہاں جمال آرا کی دلکشی کو پڑھتا ہے، اس کے حسن و جمال کو پڑھتا ہے، خوبصورتی کو پڑھتا ہے، تو خدا کی قسم ہما شما کیا، آسمان کے چاند سے پوچھو اور شمس کی تابانی سے پوچھو اور آسمان کے اس قمر سے پوچھو اور اس کی چاندنی سے پوچھو، تو چاند اور سورج سب مچل مچل کر کے یہی کہیں گے کہ آمنہ کا لال ساری مخلوقات میں سب سے حسین و جمیل ہے، اور جس کو جو کچھ رعنائی ملی ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا صدقہ ہے۔ اگر پھولوں کو نزاکت ملی ہے تو لب مصطفیٰ کے لطافت کا صدقہ ہے، اگر سورج کو تابانی ملی ہے تو والضحیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کشش کا صدقہ ہے، اگر زلفوں کو، راتوں کو یہ ساری رعنائی ملی ہے تو واللیل اذا سجا کا صدقہ ہے، اگر کسی کو توانائی ملی ہے تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جسد پاک کی جمال جہاں آرائی کو سننے کے لیے آپ پہنچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پاک کو کتنا منزہ، کتنا لطیف، کتنا حسین اور کتنا جمیل بنایا ہے۔ کیونکہ یہ شریعت کا اور دین کا مسلمہ اصول ہے، ریخلنگ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ یہ دین کا قانون ہے، اصول ہے کہ نبیوں اور رسولوں میں جتنے بھی نبی اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی ہر عیب سے، ان کی روح تو سبحان اللہ ان کے لطائف کا کیا کہنا، لیکن ظاہری طور پہ ان کا جسم بھی ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ نبیوں میں نہ کوئی لولا ہوا ہے، نہ کوئی لنگڑا ہوا ہے، نہ کوئی کانا ہوا ہے، بلکہ یہ اپنے اعضاء کے تناسب میں سب سے ممتاز اور سب سے خوبصورت بنے ہیں۔ اور ان تمام نبیوں اور رسولوں میں اللہ رب العزت نے سب سے خوبصورت اپنے نبی کو بنایا ہے، سب سے جمیل اپنے نبی کو کہ ہر عیب سے ان کو پاک بنایا ہے۔ تبھی تو ان کو دیکھنے والے صحابی 160
سال کی عمر پائی حضرت حسان ابن ثابت نے، اللہ اکبر، جب حضور کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو گئے اور دیکھنے کے بعد کہا، کیا کہتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میرے آقا اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حسین و جمیل آپ کو بنایا ہے، سب سے کامل آپ کو بنایا ہے۔ خلقت مبرّا من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف بنایا ہے، آپ ایسے ہی ہیں جیسا آپ چاہتے تھے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تبھی تو یہ کہا جاتا ہے دندان لب و زلف رخ شیخ فدائی ہے، در دن لال من مشک ختن پور۔ ہر کوئی ان کے حسن پر فدا ہے، بغیر دیکھے ہوئے جب ہزاروں نہیں اربوں ملیارد قربان ہو رہے ہیں، تو جب بن دیکھے یہ عالم ہے، تو جن آنکھوں نے نبی کونین کے جمال کو دیکھا ہے ان کا عالم کیا کر رہا ہوگا، ان کی حالت کیسی رہی ہوگی۔ ایک یوسف پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کو دیکھ کر کے ایجپٹ اور مصر کی ان پاک باز عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اس لیے کہ حسن میں اتنی مہ ہوئی، شغف ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ چھری پھل پہ چل رہی ہے یا انگلی پہ چل رہی ہے۔ یہ حسن یوسف کا عالم تھا۔ لیکن عرب کے اس شہنشاہ کے حسن کو دیکھو، یہاں مصر کی عورتیں نہیں ہیں، یہاں بہادران عرب ہیں۔ وہ جمال مصطفیٰ میں اس طرح سے مہ ہوتے تھے کہ اپنی گردنوں کو کٹا لیتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اگر وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹتی ہیں تو یہاں ہزاروں ہزار کی تعداد میں وہ عرب کے بہادر جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے علم، عمل، حلم، بردباری، تقوی، طہارت، ایمان کی چاشنی اور حلاوت عطا کیا ہے، وہ اپنی گردنوں کو صرف جمال مصطفیٰ میں مہ ہو کر کے کٹا دیتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ ہے میرے نبی ساری کائنات کے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی جمال جہاں آرائیاں کہ خدا کی قسم وہ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بے مثلوں بے مثال بنایا ہے، اب ان جیسا کوئی ہے نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے نور مصطفیٰ کو یا جمال مصطفیٰ کو یا جسد مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے، یہ ایسی پیس ہیں کہ پوری مخلوقات میں اب ویسی کوئی دوسری پیس نظر نہیں آتی، ویسا کوئی جسم نہیں نظر آتا، نہ ویسی کوئی روح نظر آتی، نہ ایسی کوئی ذات نظر آتی جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات کہتا ہے محبوب تو میرا ہے، اور تم کو اب دنیا میں جب جانا ہے رحمت اللہ عالمین بن کر کے تو سن لو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے تذکرے کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے بلند کیا ہے۔ آپ اور ہم کیا طاقت رکھ سکتے ہیں؟ نہ زبان کی قوت ہے، نہ فکر کی قوت ہے، نہ علم کی قوت ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ہم اور آپ جو کچھ کہیں بس اتنا ہے کہ آپ کے لفظ سے، میری زبان سے، کسی کے سماعت سے، کان سے جو کچھ ہو، یہ ہم عبادت اور ثواب سمجھ کر کے، ورنہ نہ زبان میں وہ طاقت ہے، نہ کان میں وہ قوت ہے، نہ دل میں وہ آرزو اور نہ وہ قوت ہے کہ کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی بات کر سکے۔ ارے بات کرنے کی کیا بات ہے، ان کا نام تو اتنا مشک بار ہے کہ 1000 بار ہم اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھلیں تب بھی ہمارے منہ اس لائق نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے پیارے حبیب کا نام ہم لے سکیں۔ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیت بیست۔ 1000 بار بشویم کہتا ہے عاشق کہ 1000 مرتبہ اگر میں مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دھوتا رہوں پھر بھی ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے کہ اس مہکتے ہوئے نام محمد کو ہم کما حق ادا کر سکیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ اور ایک عاشق مدینے کی سرزمین پہ آرام کرنے والا خدا کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے الہی وہ زباں دے جو ثنا خانے محمد ہو، الہی وہ زباں دے، ہم تو بھیک ہی مانگ سکتے ہیں، اپنے رب سے التجا ہی کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ زبان میں جب تک طاقت ہو تیری حمد ہو اے مولا، تیرے عبادت ہو، تیرے ہی ثنا، تیرے ہی گن گائیں، اور پھر جو موقع ملے تو تیرے حبیب کا ذکر ہو۔ یہی سب سے بڑی زندگی کا وظیفہ ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ الہی وہ زباں دے، مبلغ اسلام فرماتے ہیں
جو ثنا خان محمد ہو، اور ثنا ایسی ہو جو ہر آن شایان محمد ہو، وہ دل دے جو شکار تیر مژگان محمد ہو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے اللہ نے زمین و زمان، مکین و مکان، یہ مہو مہر و منجم، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو رحمت اللہ عالمین بنایا ہے، وہ روح کائنات ہیں، روح کائنات کا جمال ہے۔ اس لیے چند منٹ کے لیے آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں ان کے جسد اطہر لباد بصریت کو سنو کہ وہ کیسے ہیں، تو سنو۔ سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف لاصحابہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ فقال اما ابراہیم فلم ارى رجلا قط اشبہ بصاحبکم ولا صاحبکم اشبہ بھی، واما موسیٰ فرجل آدم طویل ضرب جعده اقنى كأنه من رجال شمنة، واما عیسی ابن مریم فرجل احمر بین القصیر والطویل سبط الشعر کثیر خیلان الوجه كأنه خرج من دیماس تخال راسه نقطة معین وليس به ماء اشبر رجالكم۔ عروہ ابن مسعود، سبحان اللہ، یہ نبی نے تو خود بتایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہر وقت یہ مسلمان ہر وقت اپنے نبی کی شان میں کبھی بال کا ذکر کرتے ہیں، کبھی زلف کا۔ حضور نے خود ہی ان ساری چیزوں کو صحابہ کو بٹھا کر کے بیان کیا۔ صحابہ کو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم مثال دے دے کر کے بتایا ہے، اور قرآن میں تو یہ ریخلیں میں نے بتایا کہ یہ ریخلیں۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا حلیہ بیان کیا، کیسے وہ تھے، کیوں یہ بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو محبت نبیوں سے ہو، آپ کو الفت ہو، آپ کو قربت ہو۔ یہ اس لیے قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی سے زیادہ حضرت ابراہیم سے مشابہت رکھتا ہو، چونکہ جد الانبیاء ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل پاک سے ہیں، حضرت ابراہیم سے۔ تو بال میں، رفتار میں، گفتار میں خنس آپ ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ قدرت ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ تو وہ جھلک حضور سمجھا رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے، مشابہت تھی، پورے نہیں تھے، صرف مشابہت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا کہ گندم گوں سرخی مائل، بہت ہی چہرہ چمکدار اور بالکل خوبصورت تھا، اور لمبے قد کے تھے، چھریرے بدن بہت ہی فٹ تھا، ان کے بال گھنگھرالو تھے، ایسا لگتا تھا کہ اس کو لپیٹ تھوڑا تھوڑا دیا گیا ہو، اور ناک اونچی تھی، گویا وہ نبی بنی ازد کے ایک قبیلے شنوا کے ایک مرد تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کی رنگت سرخ تھی، آپ کا قد درمیانہ، آپ کے بال سیدھے تھے، چہرے پہ تل تھا، اور جب وہ باہر آتے تو ایسا لگتا کہ ابھی حمام سے نکلے ہوں، سر پہ پانی کے قطرے معلوم ہوتے تھے، حالانکہ وہاں پانی کا نشان بھی نہ تھا۔ تو یہ حضور نے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کے حلیہ کو بیان فرمایا، مشابہت دی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور تو سب کے بعد ہیں، اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جو لائے پیدائش کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے 571 سال بعد، تو یہ سب کو اس طرح سے بتا رہے ہیں۔ دوستو یہ تو ہم اور آپ نہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی، حضور کے سامنے تو سب کچھ تھا، حضور عالم نور میں تھے، عالم ارواح میں تھے، عالم کائنات میں تھے، ہر جگہ حضور تھے، تو سب کو تو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ معراج کی رات بھی سب کو دیکھا، مسجد اقصیٰ میں وہاں تشریف لائے تھے۔ یہ ساری روایتیں ہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں اس کو پڑھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے ہیں، اللہ اس کے برکات و حسنات سے ہمیں